الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثلاث فقالوا إنا إليكم مرسلون أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رواہ البخاری۔ عزیز سامعین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سورہ یاسین کے اندر ایک مرد مومن کی ایک تقریر، جو اس نے ظالموں کے سامنے وہ تقریر کی اور اللہ تعالیٰ کو وہ اتنی تقریر پسند آئی۔ وہ تھا تو ایک عام آدمی، اس کی باتیں، اس کی سوچ، اس کے افکارات اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند آئے کہ قرآن جیسی ہدایت کے کتاب کے اندر اس کو بیان کر دیا۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ جس کا نام، جس کی باتیں اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہوں، اس کی شان کیا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو قرآن میں نام ذکر کیا ہے، ان کی مقام، ان کی شان کتنی بلند ہوگی۔ ہمیں چاہیے بطور مسلمان ان شخصیات کا تعارف حاصل کریں، ان کی جو اتنی بلند فکری تھی اس معرفت کو حاصل کریں، اور اپنے آپ کو بھی اللہ جل شانہ کا برگزیدہ انسان بنائیں۔ پورے قرآن مجید میں اگر کسی خاتون کا نام آیا، ذکر تو آئے ہیں، نام آیا تو سیدہ مریم کا نام آیا، سیدۃ الطاہرۃ الزکیۃ العفیفہ مریم سلام اللہ علیہا۔ یہ کوئی اتنی بڑی شان ہے پوری کائنات میں۔ اگر کسی عورت کا نام آیا تو کون تھی؟ سیدہ مریم۔ اللہ کو کتنی پیاری ہوں گی، کتنی شان ہوگی، کتنی مقام ہوگا۔ فرمایا کہ ان کا نام آیا، کوئی مقام و مرتبہ تک پہنچ سکتا ہے ان کے؟ کتنی محبوب تھی۔ اللہ جل شانہ نے پھر اور فضل کیا، اس کے نام سے سورت رکھ دی۔ قرآن مجید کی 19ویں سورہ مبارکہ، 19ویں سورہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دی مریم۔ اسی طرح ایک صحابی کا نام جناب زید، وہ صحابی تو بے شمار تھے، لیکن اللہ جل شانہ نے ایک صحابی کا نام قرآن میں ذکر کیا تو کوئی اللہ تعالیٰ کو ادا پسند آئی ہوگی نا۔ ان سے اللہ تعالیٰ کتنے راضی ہوں گے کہ ان کا نام، ایک صحابی کا نام قرآن میں بیان کیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں، یہ بطور مسلمان ہماری ذمہ داری ہے ان کے بارے میں پڑھنا، ان کے بارے میں جاننا، اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ اب حضرت زید کا جتنا حق تھا ان پہ لکھا اتنا نہیں گیا، بولا اتنا نہیں گیا، حالانکہ وہ قرآن رہتی دنیا تک موجود رہے گا۔ تو آخر اللہ کے وہ محبوب تھے نا، ان کے اوپر لکھا جانا چاہیے۔ اسی بات کو آگے بیان کرتے ہوئے جہاں یہ سورہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کا بھی ایک دل ہے، اور وہ کون سا ہے؟ سورہ یاسین۔ سورہ یاسین قرآن کا علماء فرماتے ہیں قرآن کا دل ہے، اور اس دل کے اندر جو واقعہ سورت کا دل ہے وہ یہی واقعہ ہے۔ تو ہمیں بڑے غور سے سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، سننا ہوگا کہ آخر وہ نبذہ، وہ خلاصہ،
وہ سمری، وہ تلخیص، وہ بات کا لب لباب ہے کیا کہ جو اس کا پورا دل ہے۔ تو وہ ہم اس دل کی طرف بھی آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے حکم دیا وَاضْرِبْ لَهُمْ، فرمایا کہ آپ ذرا یہ بھی بیان کر دیں مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، فرمایا کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ، آپ ان کے لیے ذرا اصحاب قریہ، بستی والوں کا واقعہ بیان کر دیں، قصہ بیان کر دیں، مثال بیان کر دیں۔ قریہ نہ شہر ہوتا ہے، جس طرح ٹاؤن، قصبہ۔ اصحاب القریہ، فرمایا کہ وہ جو ایک بستی والے تھے، ان بستی والوں کا آپ واقعہ بیان کریں۔ قرآن مجید مدعے کو بیان کرتا ہے، یہ نہیں بتاتا کہ جغرافیہ کیا تھا، تاریخ کیا تھی، فلاں کیا تھا، لا یعنی باتوں کی ضرورت نہیں، کسی بھی شخصیت کو اس کے کردار سے بیان کرتا ہے، شکل سے نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں شکل سے بیان کرتا، فلاں بندے کو جانتے ہو؟ کہتے نہیں، وہ یار فلاں شکل ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، وہ پھر کہتا اچھا میں نے تو دیکھا ہوا۔ اسلام انسانوں کی شناخت کس سے کرتا ہے؟ کردار سے، افعال سے، ان کے اعمال سے۔ تو فرمایا کہ آپ بیان کر دیں وہ بستی کون سی تھی۔ اللہ نے نہیں بیان، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا۔ تفسیری مواد میں موجود ہے، یونان کی ایک بستی انطاکیہ کے اندر تھی، واللہ عالم صحیح ہے غلط ہے، لیکن تفسیری مواد میں یہ موجود ہے۔ تو فرمایا کہ مدعا یہ ہے، کوئی بھی بستی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، مدعا یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کی شخصیت اور کردار کو اللہ نے بیان کیا۔ فرمایا کہ وہ اصحاب قریہ کا واقعہ بیان کریں، اور واقعے کو اس زمانوی حدود میں بیان فرمایا کہ اذ جاء المرسلون، جب ان کی طرف کن کو بھیجا گیا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے خود مبعوث فرمایا۔ رسالت ایسی چیز ہے، یہ کسی نیکی اور کسی کورس یا تعلیم یا ڈگری کی بنیاد پر حاصل نہیں ہوتی۔ یا کوئی بندہ چلا کشی کر لے، یا عبادت و ریاضت میں بڑھ جائے، یا کوئی اور خاندانی وجاہت کو قائم کر لے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ ایک پیمانہ ہے، اللہ تعالیٰ چنتے ہیں۔ کوئی رسول اپنی نبوت جو ہے خود نہیں اختیار کرتا، بلکہ کون بناتا ہے رسول؟ اللہ تعالیٰ خود چنتے ہیں۔ کتنے رسولوں کی رسالت کا ذکر ہے، جب پہلا جو پیغام آیا وہ ڈر گئے، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم جس کو چن لیں۔ پیغمبر چنے جاتے ہیں یا خود کوئی مشاورہ سے قائم ہوتے ہیں؟ کس کی کون چنتا ہے بھائی؟ پیغمبر کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس میں کوئی بھول چوک ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ اللہ تعالیٰ چنتے ہیں، اور جس کو چنا جاتا ہے اسے بھی پتہ نہیں ہوتا، وہ کوئی اپلائی نہیں کرتا، کوئی فارم فل نہیں کرتا، اسے تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جب فرشتہ آتا ہے، وحی ہوتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ میں اللہ کا کون ہوں؟ پیغمبر ہوں، اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ تو فرمایا کہ وہ انہوں نے کہا کہ اذ جاء المرسلون، ان کے پاس کون ہے؟ جب ان کے پاس پیغمبر بھیجے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان بستی والوں پہ مہربانی دیکھیے، جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 رسول بھیجے۔ فرمایا اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثلاث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ فرمایا کہ ہم نے ان کی طرف بھیجے کتنے؟ 2 رسول، پہلے 2 بھیجے، پھر فرمایا کہ جب 2 آئے فعززنا بثلاث، پھر تیسرے سے تقویت دی، تو کل کتنے ہو گئے؟ 3۔ فقالوا انا الیکم مرسلون، انہوں نے کہا، کیا رسولوں نے کہا، ہم خود نہیں آئے، ہم بھیجے گئے، ہم بھیجے گئے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ کوئی آدمی، غالباً حیات القلوب میں یہ حوالہ ہے، کسی عالم سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں لکھا ہے
کہ جب جبرائیل وحی لے کر آیا تو بھول گیا، وحی ہونی تھی حضرت علی پہ، اور ہو کس پہ گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شکل میں مماثلت تھی۔ شکل میں کیا تھی؟ مماثلت تھی، شکل ملتی جلتی تھی۔ تو جب فرشتہ بول جائے بھائی روح فوت اس کو کرنا ہے، دوسرے کو کر دے، پھر یہ تو سارا سسٹم بھی خراب ہو جائے۔ تو اتنا بڑا فرشتہ ہی بھول جائے اور جھوٹ دیکھے، شکل مماثلت تھی۔ شکل کے بارے میں آپ ذرا جان لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 40 سال، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7-9 سال تھی، چلو 10 سال لگا لیں۔ 40 سال اور 10 سال والے شخص کی جتنی مرضی مماثلت ہو، فرق کتنا واضح ہے کہ 40 سال والے کی داڑھی ہوتی ہے اور 10 سال والے کی داڑھی کہاں سے آ گئی؟ تو مواصلت کہاں سے ہو گئی؟ جھوٹ مارنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ بنانا، تو وہ ان کا کام ہے۔ وہ کیا ہے؟ کام ہے، بناتے جائیں ادھر سے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ رسول جس کو بنا بھول جاتے ہیں، فرشتہ بھول جاتا ہے؟ نہیں، فرمایا کہ انہوں نے کہا انا الیکم مرسلون۔ چونکہ یہ 40-50 منٹ کا بیان ہوتا ہے، اس میں تو ہم خلاصتاً باتوں کو بیان کرتے ہیں۔ تفصیلی درس میں نے کہ روز کے دروس میں سے سارے دیے ہیں، وہاں پہ ہم نے پھر ایک ایک بات کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے، تو یہاں تو پھر ہم مدعا تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے اگر باتوں کو طول دیتے رہے۔ انہوں نے ایک اعتراض کیا، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر تم ہماری ہی طرح کے کیا ہو؟ انسان۔ یہ کافروں نے کیا۔ جس بستی کی طرف 3 رسول بھیجے گئے ان کے ماننے والوں نے یہ کہا کہ تم کون ہو؟ ایک انسان ہی ہو۔ قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح شرک جناب نوح علیہ السلام کی قوم کے دور سے شروع ہوا، یہ جو رسالت کا مسئلہ ہے یہ بھی نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جو رسول ہوتا ہے وہ انسانوں سے ہٹ کر کوئی مخلوق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قرآن مجید میں وہ تو کھائیں گے پیئیں گے، ان کی بھی شادیاں ہوں گی، ان کے بھی روزگار ہوں گے۔ فرق یہ ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے۔ میں شکل ہو، جسامت ہو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی آنکھیں تھیں؟ 2 تھی، اور ہاتھ اور قد کتنا تھا؟ ویسے تھی جسے ہوتے ہیں عام جسامت۔ تو فرق کیا تھا؟ فرق تھا وہی۔ ہم آج 7 ارب انسان موجود ہیں، ہر طرح کے، لمبے قد والے، بیمار، جوان، ہر طرح کے ہیں۔ کوئی ایسا فرد ہے جس کے اوپر وحی آتی ہے؟ کوئی ہے؟ ان 7 ارب میں کوئی ایسا آدمی ہے جس پر وحی آتی ہے؟ ہاں، ایک آدمی کی ذہنی ناپختگی اور طرح سے ہو، آج کل جس طرح یہ کشف ہے اور فلاح ہے، الہام ہے اور یہ ہے، ان کے خیالات وہ کوئی وحی تھوڑے ہیں، تو یہ ظنیات ہیں، اور ان کی اسلام کے اندر حیث سے بھی زیادہ حیثیت نہیں ہے، ان کی اتنی حیثیت ہے۔ ہمارے انکل کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ تبلیغ کے لیے گئے تو ایک آدمی دریا کے کنارے کتاب پڑھ رہا تھا، انگریز تھا، تو جب تعارف ہوا تو وہ چرچ کا پادری تھا۔ انہوں نے دعوت دی کہ بھئی یہ دین اسلام کا تعارف کرایا، تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب نام لیا، چونکہ عیسائی تھا تو بڑا خوش ہوا۔ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ، مختلف جو قرآن مؤقت ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وہ ساری بات سن کے اس نے ایک بات کی جو میں یہاں موضوع کے ساتھ مطابقت رکھتی، کہتا ہے بس آپ جب آئیں آدھا گھنٹہ پہلے تو میری ان سے بات ہو رہی تھی۔ وہ پادری صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ آدھا گھنٹہ پہلے تو میں بات کر رہا تھا سن آف گاڈ سے بھی اور گاڈ سے بھی۔ تو وہ کون سا طریقہ تھا؟ وہ یہی تھا کشف، یہی وہ طریقے ہیں۔ وہی اور چیز ہے، اور وہی کے بعد کسی کے اوپر وہی، ہاں یہ جتنے مرضی بناتے رہیں، ان کی کیا کون سی حجت ہے؟ اب یہ موضوع بھی اپنے اندر ایک طوالت رکھتا ہے، یہاں ہم چھوڑتے ہیں۔ فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ آپ بھی تو انسان ہیں، پیغمبر رسال انسان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ قرآن نے کہا کہ اس زمین پر انسان بستے ہیں تو انسان ہی رسول ہوگا۔ ہاں اگر فرشتے ہوتے تو فرشتے بھیج دیں۔ اب ایک فرشتے کو بھیج دیں
تو ورنہ اس دن روزہ رکھنا ہے، تو فرشتوں کو بھوک لگتی ہے، وہ کہے گا سال تک رکھوا کے نہیں۔ بھائی وہ طبع انسانی نہیں، انسانی اور کیفیات ہیں، میں فرشتے تھکتے تھوڑے ہیں۔ اب جو جبرائیل آسمان سے زمین تک آتا ہے اور وہ ایک لمحے میں آ جاتا ہے، تو اس کے نزدیک فاصلوں کی کیا حیثیت ہے؟ تو انسان کے لیے تو ممکن نہیں ہے نا۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرمایا کہ انہوں نے اعتراض کیا، حالانکہ ان کے اوپر وحی آتی تھی اور انہوں نے اس بات کو بتایا بھی صحیح، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ کیا کریں، کسی رسول کو معجزہ دیں یا نہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو معجزہ نازل ہوا وہ کون سا ہے؟ وہ قرآن ہے نا۔ وہ قرآن مجید کو سب سے بڑا معجزہ ہے، اس وجہ سے اس کو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ جو معجزہ وہ اس زمانے کے لوگوں نے دیکھا، قرآن ایسا معجزہ ہے جس کو سارے زمانے کے لوگوں نے دیکھا۔ اور یہ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے یہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ مریم، سورہ کاف اور اس سے پہلی سورت کے اندر یہ موضوع ایک ترتیب سے بیان فرمایا، بتایا کہ ہم نے آپ پر کوئی فزیکلی معجزہ نازل نہیں کیا، لیکن علامہ نبرسی نے جو ہے 4000 معجزے وضع کر کے لکھے کتاب۔ اہل سنت نے بھی پھر کوئی کسر نہیں چھوڑی، انہوں نے وضع کی، انہوں نے بنا کے لکھے۔ لیکن اللہ جل شانہ قرآن مجید میں بتایا ہے کہ ہم نے آپ پر کوئی ایسا معجزہ نازل نہیں کیا۔ تو عزیز سامعین، ان پر بھی یہی معاملہ تھا، وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے اوپر رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ رحمان اللہ جل شانہ کا ایک نام ہے، ہمارے ہاں باوزن فعلان پہ اس کو بنایا جاتا ہے کہ رحمان اس وزن پہ، اور عربی زبان کا لفظ ہے۔ بعض محققین کہتے ہیں یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ بنی اسرائیل جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے نہیں پکارتی تھی، چونکہ اللہ لفظ عربی یا عربی لوگ استعمال کرتے تھے، اور جو عبرانی تھے وہ رحمان لفظ استعمال کرتے تھے۔ اس لیے جب بنی اسرائیل اور ان کے نام اذکار ہوتے ہیں تو وہاں پہ رحمان کا لفظ زیادہ آتا ہے۔ آپ دیکھ لیں حضرت مریم والا واقعہ سورہ مریم میں دیکھ لیں تو یہاں پہ بھی رحمان کا لفظ ہے۔ تو بعض علماء سید سلیمان ندوی وغیرہ نے یا جو علم اللغہ کے ماہر تھے انہوں نے لکھا کہ یہ اصل میں عبرانی لفظ ہے اور یہ اسم الجلالہ کے طور پر استعمال ہوا، جس کا استدلال یہ بھی ہے۔ اور کیا کہتے ہیں کہ وما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، ان انتم الا تکذبون، تم محض صرف جھوٹ بولتے ہو۔ کذب بہت بڑا گناہ ہے، تو پیغمبروں پر کذب کی تہمت لگانا یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ تو فرمایا قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، اللہ کو علم ہے کہ ہم کون ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ اب انہوں نے تو اپنی بات اللہ پہ چھوڑ دی، اللہ کو گواہ کر دیا، وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے تو کیا ہے، صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ جس طرح وجود نعمت ہے، رزق نعمت ہے، دولت نعمت ہے، صحت نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، یہ ساری ہی عظیم نعمتیں ہیں۔ اسی طرح ہدایت بھی نعمت ہے۔ جس خالق نے رزق دیا، وجود دیا، اولاد دی، خوشیاں دی، صحت دی، ہدایت بھی اسی کے ذمہ ہے، وہ بھی وہی دیتا ہے۔ ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، کوئی نہیں دے سکتا، پیغمبر بھی نہیں دے سکتا۔ ہدایت سنا سکتا ہے، ہدایت کو کیا کر سکتا ہے؟ سنا سکتا ہے، ہدایت دے نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اگر کوئی ہدایت دے سکتا تو جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو بانٹ دیتے نا، جناب نو اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو ہدایت دے دیتے، بلکہ پہلے دیتے۔ لیکن رسولوں کا کام ہدایت
سنانا ہے، ہدایت پہنچانا ہے، ہدایت منوا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ اس کو بھی ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ پیغمبر کا تو ظرف اتنا وسیع ہو تو کہتے ہیں سارے آ جائیں دامن ہدایت میں، اور پوری مخلصانہ کوشش سے آپ نے بیان کیا، اور ہر رسول اپنی ذمہ داری کو بأحسن طریقے سے پورا کرتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے، فرمایا وما انت علیکم بوکیل، فرمایا آپ ان کے دروغے نہیں ہیں، آپ ان کے نگہبان نہیں ہیں، آپ کا کام ہے پہنچا دینا۔ آگے ہیں پھر انسان کا اپنا ایک ظرف ہے، اللہ جل شانہ نے یہ سورہ فاطر میں بھی فرمایا اور سورہ بقرہ میں بھی فرمایا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اب برابر ہے کہ آپ ان کو سنائیں یا نہ سنائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا۔ یعنی پیغمبر جیسی ہستی خلوص سے بھری ہوئی تبلیغ کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے قرآن جیسی روشنی ہاتھ میں، لیکن فرمایا کہ قرآن بھی ہو، بتانے والا صاحب قرآن بھی ہو، تو پھر بھی ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہر آدمی کے اندر ایک اپنی تڑپ ہوتی ہے، وہ اپنی تڑپ کے مطابق ایمان لاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی ہی دفعہ بات سنی، پہلی ہی 5 آیات سنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایمان کامل لے آئے۔ ابو جہل نے پتہ نہیں کتنا قرآن سن لیا، کتنی تقریریں سن لی، کتنی وعیدیں سن لی، وہ ایمان نہ لائے۔ جس خلوص سے جناب ابو بکر صدیق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی تھی، کیا اسی خلوص سے ابو جہل کو نہیں سمجھے؟ کیا خلوص میں کمی تھی؟ آپ تو چاہتے تھے کوئی امر آ جائے، عمر آ جائے اسلام کے اندر، ابو جہل تو نہ آیا۔ اس کی چوٹ تو پڑتی ہے دلوں پر یکساں، صرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے کہ جب قرآن دلوں پر پیش ہوتا ہے تو ظرف جیسا ہوگا اثر ویسا ہوگا۔ خارج میں کمی نہیں، قرآن تو آج بھی اسی عروج کے ساتھ کھڑا ہے۔ مسئلہ ہے تو دل گندے، دل زنگلود ہیں، دل پتھر ہیں، دل پہ اثر نہیں ہوتا۔ اثر اب ابو بکر صدیق کے دل پہ تو ہوا، ابو جہل کے دل پر نہ ہوا۔ قرآن تو یہی ہے، اور ہم بھی اسی طرح بنے ہوئے ہیں۔ قرآن کی آیات بارشوں کی طرح پیش ہوتی رہتی ہے تو کہتا ہے جتنی مرضی کرو، مننا اصحیح نہیں۔ عملی طور پر یا ویسے اللہ جل شانہ نے فرمایا آپ کا کام کیا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، فرمایا کہ رسولوں نے کہا ہمارا کام کیا ہے، پہنچا دینا، کھول کھول کر بیان کر دینا۔ بات جب دین کی ہو نا تو بات کو کھول کے بیان کرنا چاہیے، چھپانا نہیں چاہیے حق کو۔ بلاغ المبین، مبین کس کو کہتے ہیں؟ چھپانا یا واضح بیان کرنا؟ واضح، ہاں، طریقہ اسلوب وہ اعلیٰ ہو، جس طرح کلام اعلیٰ ہے اسلوب و انداز بھی اعلیٰ ہو۔ یہی بات قرآن مجید میں خود پیغمبروں کی تعلیمات میں ہمیں ملتی ہے۔ جس طرح اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ ذرا فرعون کے پاس جائیں، اور وہ سرکش ہو رہا ہے، لیکن جب اس سے بات کرنا نا تو نرم بات کرنا، قولا لینا۔ تو اس کا چونکہ دنیاوی مرتبہ بھی تھا، اور ویسے بھی مبلغ کا کام یہی ہے کہ وہ اسلوب اس کا اعلیٰ ہو۔ قرآن مجید کا جس طرح اعلیٰ اسلوب ہے، اسی طرح آدمی کا بھی اسلوب، طریقہ کار اعلیٰ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی گواہی لی تھی خطبہ حجۃ الوداع پہ، فرمایا کہ بتاؤ میں نے دین پہنچا دیا ہے؟ تو صحابہ نے کیا پہنچایا؟ فرمایا پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو
جو ہے بیان کر دیا، اور آپ نے ساری زندگی بیان کیا، اور سب سے مشکل مسئلہ سب سے پہلے بیان کیا۔ تو ایمانیات ہوتی ہے نا، 13 سال تو آپ نے صرف ایمانیات کو بیان کیا، 13 سال کے بعد 10 سال ایمانیات کے ساتھ عبادات کو بھی بیان کیا۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں او جی وہ ہے نا روایت کرتاس، آپ نے فرمایا میں ایسی بات لکھ کر دوں اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگی، گواہی پہلے لے لی ہے جو پہنچا دیا، تو کون سی ایسی بات تھی جو رہ گئی تھی؟ تو اس کو ابھی میں موضوع نہیں بنانا چاہتا، میں صرف آپ کو اشارہ کنایا کرنا چاہتا ہوں، تو کون سی بات تھی جو رہ گئی تھی اور حضرت عمر نے کرنے نہیں دی؟ اگر یہ واقعہ سچا مانے تو حضرت عمر تو غصہ کے رسول ثابت ہوتے ہیں، اور جو علی کو اتنا بڑا حیدر قرار وہ سمجھتے ہیں، وہ حضرت عمر کے سامنے پیغمبر کی کیوں اطاعت نہ کی؟ وہ اتنے تھے کہ حضرت عمر سے ڈر گئے، اور انہوں نے کان میں پھونک ماری، وہاں سے یہ طریقت کھڑی ہو گئی، ایک لفظ ہوگا چلو چند جملے ہوں گے، یہ تم نے اتنا بلنڈر کھڑا کر دیا ہے، یہ اسی سے نکلا ہے۔ تو یہ ساری باتیں مثال ان کے اوپر الگ بیان کی ضرورت ہے، تو میں نے صرف اشارتاً آپ کو ایک اس کی طرف بتایا ہے۔ تو پیغمبر کا کام ہوتا ہے بلاغ المبین، کھلی بات کرنا، پہنچا دینا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پہنچانے کا حق ادا کر دیا یا نہیں کیا؟ خمینی صاحب لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنے مشن میں نعوذ باللہ ناکام ہوئے اور میں کامیاب ہوا۔ ہمارے بہت بڑے انٹلیکچوئل آدمی ہیں، وہ بھی یہی بات کہہ رہے تھے۔ تو سر ان کو سمجھ نہیں ہے مرتبہ رسالت کا، آپ کی شان کا۔ پیغمبر کوئی ناکام ہوتا ہے؟ یہ جو 3 رسول اللہ نے بھیجے یہ کامیاب تھے ناکام تھے؟ انہوں نے حق پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ پیغمبر کا کام ہوتا ہے پہنچانا، جس نے پہنچا دیا وہ کامیاب ہے۔ ہدایت دینا منوانا کس کا کام ہے؟ اور اللہ تعالیٰ جس کے دل میں تڑپنا اس کو بھی نہیں دے گا۔ اس لیے آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا ہر نماز کی رکعت میں، اور یہ فرض ہے، تو فرمایا کہ اس میں دعا کون سی ہوتی ہے؟ یا اللہ پیسے دے، صحت دے، اہدنا الصراط المستقیم۔ کون سی دعا ہے؟ باقی دعائیں آپ اپنی مرضی سے پڑھیں، لیکن یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ میں ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کروں، کیا اہدنا الصراط، جس کو صراط مستقیم مل گئی اس کو سارا جہان مل گیا، اس کو ایسی حیات جادوانی ملی کہ اس کے بعد جنت کے سامنے تو ہر شے حقیر ہے۔ اور ہدایت پہ چلنے والا آدمی عفیف ہوتا ہے، ہدایت پہ چلنے والا آدمی گناہوں سے، نحوست سے، گندگیوں سے پاک ہوتا ہے، اس کی دنیا بھی جنت ہوتی ہے اور آخرت بھی جنت ہوتی ہے، اور انسان مطمئن ہوتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ایسی کی اس بدقسمت قوم کی طرف 3 رسول بھیجے، اور وہ ظالم ایسے تھے، برے ایسے تھے، انہوں نے رسالت کا وہ انکار کیا، بلکہ ان کو کہا کہ ہم تمہیں کیا دیں گے؟ ایسا تکلیف دیں گے کہ تم کو عذاب علیم دیں گے۔ اگلی آیات میں آتا ہے۔ اس اثناء میں ایک آدمی کا واقعہ جو اس سورہ کا لب لباب ہے، یعنی سورہ کا خلاصہ ہے، اور ایک ہی جگہ پہ اللہ نے بیان فرمایا، اور ایک آدمی کا واقعہ ہے جو ہمارا بھی آج کا موضوع ہے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، ایک شہر کے دور کنارے سے ایک آدمی جس کا نام اللہ نے امانت رکھ لیا کہ روز محشر، قرآن میں ذکر ہے کردار کا، روز محشر فرمایا سب کو بتائیں گے نام یہ تھا اور یہ کھڑا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے امانت رکھ لی، اور یہ ایک سرپرائز کہہ لیں، اور اس طرح کے کئی واقعے اسلام کی تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک آدمی تھا، رجل تھا، مرد، عربی زبان میں مرد کو بھی کہتے ہیں اور بہادر کو بھی کہتے ہیں، اور اردو میں بھی یہی سلوک ہے، کہتے ہیں یار یہ اس نے جو کام کیا یہ مردوں والا کام ہے، بہادری کا کام، کوئی کام جرت سے کرنا، اپنی بساط سے آگے نکل کر کرنا، کام کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں مرد بن یار۔ اور کسی آدمی کو کہتے ہیں کیا کر مرد بن، پہلے وہ عورت تھوڑا ہوتا ہے، وہ مرد ہی ہوتا ہے، لیکن وہ جذبہ اس آدمی فرمایا کہ اقصى المدینہ رجل یسعیٰ، اور وہ دوڑتا ہوا آیا، کہیں اطلاع پہنچی ہوگی کہ انہوں نے رسولوں کی جو ہے وہ توہین کر رہے ہیں،
اور انہیں جان کی دھمکی دے رہے ہیں، تو اس لیے وہ دوڑتا ہوا آیا اور کہا قال یا قوم، اے میری قوم، اتبعوا المرسلون، تم کس کی اتباع کرو؟ رسولوں کی، جن کو اللہ نے بھیجا ہے، ان کی اتباع کرو۔ اسی اسلام میں کئی واقعات ذیل کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ عزیز سامعین کرام، مومن کی اسلامی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کی گواہی کے لیے کھڑا ہو جائے، اگرچہ حالات جتنے ہی ناسازگار ہوں، حق پرستوں کے ساتھ حق کے ساتھ کھڑا ہونا لازم ہے، حق کی گواہی دینا لازم ہے۔ اس آدمی نے یہ نہیں دیکھا کہ میں تو اکیلا ہوں، وہ حق والوں کے ساتھ بھی کھڑا اور حق کی تعلیم بھی دی۔ اتبعوا المرسلین، کس کی اتباع کریں؟ بھائی آپ اتبعوا المرسلین، آپ نے رسولوں کی اتباع کرنی ہے۔ کس کی اتباع کرنی ہے؟ ان کی اتباع کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ان کے اوپر وحی آتی ہے، وہ کوئی اپنی افکار، اپنی سوچ، اپنے نظریات کو پیش نہیں کرتے، بلکہ ان کے اوپر کہاں سے پیغام آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ انسان کو بھی بنایا انہوں نے، فطرت انسانی کو بنایا بھی انہوں نے، فطرت انسانی کے بعد چلانے کا جو نظم ہے وہ کس نے دیا؟ ورنہ انسانوں نے جو قوانین بنائے ہیں وہ ایک وقت کے لیے تو سہولت ہو سکتے ہیں، اس وقت کے بعد کتنی انسانیت کے لیے المیہ ہوتے۔ مثلا ہندوستان میں منو سمرتی تھا، اس نے ایک آئین حیات بنایا، تو نبی تھوڑا تھا، ایک مفکر آدمی تھا، اس نے ہندوستانی قوموں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ یہ جی برہمن ہے، یہ ویش ہے، یہ شودر ہے، یہ کھچتری ہے، درجے بنا دیے، آج سے یہ کام یہ درجے کے لوگ کریں گے، یہ کام وہ کریں گے، یہ والا فلاں کریں گے، درجہ بندی کر دی۔ لیکن وہ اس بات کو بھول گیا، ہر قوم میں افراد ایک جیسے نہیں ہوتے، نہ ذہنی سطح سے نہ جسمانی لحاظ سے۔ ہر برہمن انٹلیکچوئل تھوڑا ہو سکتا ہے، اور ہر شودر ذہنی استطاعت میں کمزور نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان کے عوامی پارٹی میں آپ دیکھیں وہ شودر ہے، لیکن اتنا بڑا وہ ماہر ہے، اور آتے ہیں وہ ٹی وی کے اوپر انٹرویو دیتے ہیں، اور بڑے بڑے برہمن بے وقوف ہیں۔ اسلام نے اس طرح نہیں کہا، اسلام نے کہا کہ اتباع کس کی کرنی ہے؟ جو خالق ہے وجود کا وہ بنائے گا۔ ہمارے ہاں جتنی رسمیں ہیں یہ بھی اسی طرح بنتی ہیں خیر خواہی کے لیے، پہلے خیر خواہی کے نام سے بنتی ہیں، شادیوں کی رسمیں، فوتیوں کی رسمیں، اور بعد میں یہی غریبوں کے لیے کیا بن جاتی ہیں؟ عذاب بن جاتی ہیں۔ بھائی جنازہ پڑھنے پہ کتنا خرچہ آتا ہے؟ چوکھاند ہے، یا نکاح پڑھنے پہ کوئی ہے $1,000,000 لگ جاتے ہیں۔ بھائی جتنے اخراجات ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ بھائی ہمارے اپنے ہیں نا، اسلام نے تو ذمہ داری نہیں دی نا، اسلام نے تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو ہم بڑھائے ہیں۔ عزیز سامعین کرام، جو رسم ہوتی ہے وہ پہلے کسی چند لوگوں کے لیے تو موت کا باعث ہو سکتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ وہ وبال بن جاتی ہے، اور وبال بھی ایسا کہ پھر بندے حیران رہ جائیں۔ تو فرمایا کہ آپ نے کیا کریں؟ قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا فهم مهتدون۔ انہوں نے کہا کہ جو تم سے ان کی اتباع کریں جو تم سے صلہ نہیں مانگتے، اور جو بالکل مہتدون ہدایت پر ہیں، سیدھی راہ پر ہیں، ان کی اتباع کریں۔ مذہب ہمیشہ تاریخ گواہ ہے، مذہب نے حکمرانی کی ہے۔ مذہبی لوگ بادشاہوں سے بھی اوپر بیٹھتے تھے۔ عیسائیت میں آپ دیکھ لیں یا برے صغیر کے اندر دیکھ لیں، کہیں بھی کسی بھی جگہ تو بادشاہت بھی ان کے تابع ہوتی تھی، اور پھر وہ جو مرضی فیصلے کرتے تو وہ چلتا رہتا نظام۔ تو بہرحال اب اس کی وہ تقریر جو ساری بیان کا خلاصہ ہے، اور وہ آدمی کوئی رسول بھی نہ تھا، ایک عام آدمی تھا، مگر اللہ کی نظر میں خاص تھا۔ اس کی وہ تقریر
تو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ قرآن جیسی کتاب کے اندر نازل فرما دی۔ وہ تقریر کے چند کلمات میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا انہوں نے ایک استفہامیہ بات شروع کی، وَمَا لِيَ الْعَبْدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ پہلے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کیا ہوا ہے کہ میں کیوں نہ اس کی عبادت کروں، اس کی بندگی کروں جس نے مجھے الذی فطرنی بغیر کسی مادے کے پیدا کیا۔ خلقنی نہیں کہا، فطرنی، خالق، فاطر، بدی، اسی طرح فانے، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس اللہ کی کیوں نہ عبادت کروں، ان کو نہیں کہا کہ تم کیوں نہیں کرتے، وہ تو پھر انا سامنے آ جاتی۔ انہوں نے کہا میں کیوں نہ عبادت کروں جس نے مجھے وجود جیسی نعمت بخشی۔ کس نے بخشی ہے وجود کی نعمت؟ الذی فطرنی، جس نے وہ وجود کی نعمت بخشی ہے، عبادت بھی اسی کا حق بنتا ہے، کسی اور کا بنتا ہے۔ اور فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اب انہوں نے ضمیر پھیری ہے، اسے کہتے ہیں التفات۔ تم نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، خالی میں نہیں جانا۔ کس نے جانا ہے؟ تم نے بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے جس کے خلاف تم یہ کھڑے ہو، جس نے وجود دیا، اور تم اسی کے کیا ہے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ عقیدہ آخرت کو بھی بیان کیا اور یہ بتایا کہ تم بے مقصد نہیں، با مقصد ہو، جواب دے ضرور ہو۔ فرمایا وَأَتَّخِذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً۔ اب یہ استفہامیہ اسلوب ہے، اسلوب انکاری۔ فرمایا کہ کیا میں اس کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا الہ بنا لوں؟ کیا میں جس نے مجھے نعمت وجود دی اس کو میں نہ عبادت کروں، اوروں کو بنا لوں اپنا مشکل کشا الہ؟ الہ کی جمع آلیہ، اور یہاں لفظ اہلیہ ہے، میں اپنے مشکل کشا اور بنا لوں اس کو چھوڑ کر کس کو؟ الذی فطرنی، جس نے مجھے عالم عدم سے وجود بخشا۔ پھر انہوں نے ایک استدلال دیا، اور آج کے ان لوگوں پہ حجت ہے۔ اور آپ ذرا دیکھیں کہ یہ کس کس کے نظریے پہ ہتھوڑا چلتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ان یردن الرحمن بضر، اگر رحمان ہستی، اللہ تعالیٰ کی ہستی نقصان پہنچانا چاہے، کوئی ضرر دینا چاہے، کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، اگر وہ چاہے، اور وہ جو چاہتا ہے کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لسنت اللہ، نہ اللہ تعالیٰ کی کلمات بدلتے ہیں، نہ سنت اور طریق بدلتا ہے۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ان جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں ولا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں کوئی شریک نہیں ہے۔ سورہ ہود گواہ ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام جیسے جن کا لقب بھی خلیل اللہ ہے، وہ فرشتوں کو عرض کرتے ہیں کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ ساتھ والی قوم پہ عذاب نہ آئے۔ تو فرشتوں نے ایک جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بدلتا، یہ کوئی انسانی فیصلے نہیں ہے کہ چلو بدل دیں، کیونکہ جو بدلا جاتا ہے گویا غلط ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی فیصلہ غلط نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے، اگر رحمان چاہے کسی کو نقصان پہنچانا، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، کائنات کے اندر کوئی چیز، کوئی ہستی ایسی نہیں جو صرف بول سکے، سفارش کر سکے، شفاعت کر سکے اللہ تعالیٰ سے، اسے کچھ نہ کہ کوئی ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ جس کو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا۔ آج کے لوگ ماننے کو تیار ہیں، غدن نہیں نہیں، خدا دے پکڑے چھڑاوے محمد، تو محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں۔ تو یہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے نہیں، بلکہ کیا ہے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، کسی کی اتھارٹی اور مجال نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک جملہ لفظ کا کہہ سکے۔ ولا ينقذون، اور فرمایا کہ ولا ينقذون، نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ یعنی اگر میرے اوپر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں، کوئی ایسا نہیں کوئی کہہ سکے
اللہ تعالیٰ سے بھی کچھ نہ کہیں اور کوئی ایسا نہیں جو مجھے چھڑا سکے۔ یہ وہ عقیدہ تھا اس مرد مجاہد کا کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، اس تقریر کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ آج اس کو ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے، آج کوئی ہے تیار؟ یہ تو وہ آدمی ہے، اس کے جنت کے بارے میں جانے کے کسی کو کوئی شک ہے، جس کو خود اللہ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، تم کس میں شامل ہو، داخل ہو جاؤ۔ یہ عقیدہ رکھنے والا کہاں داخل ہوگا؟ اس نے ایک اور بات کہی، اس نے کہا اگر میں اس کے برعکس کروں، انی اذا لفی ضلال مبین، اس میں کوئی ذرا برابر شک نہیں، انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں اس کے برعکس کوئی فکر رکھوں تو میں ایسی گمراہی میں دفن ہو جاؤں گا جس کے گمراہ ہونے میں کوئی بھی شک، کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ تو عزیز سامعین کرام، آپ بھی یہی عقیدہ رکھیں۔ اسی عقیدے کے بارے میں انہوں نے خود اعلان کیا انی آمنت بربکم، کہ بے شک میں ایمان لایا، بربی نہیں کہا، میں اپنے رب پہ، فرمایا بدبختوں جو تم مجھے مار رہے ہو، میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، وہ تو میرا رب تھوڑا ہے صرف، تو تمہارا بھی رب ہے۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، فاسمعون میں ڈھیر ساری باتیں ہیں، اب چونکہ یہ بیان ختم ہونے والا ہے تو مدعا یہ ہے، فرمایا سن بھی لو، جان بھی لو، اور میرے ایمان کو تم سمجھ لو کہ میں یہ ایمان رکھتا ہوں۔ تو قصہ مختصر، ان ظالموں نے اس کے اوپر ظلم کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ موت کے فرشتے آ گئے اور کہنے لگے قیل ادخل الجنہ، کہ تم کس میں داخل ہو جاؤ، جنت کا پروانہ اسے موت کے وقت دے دیا۔ تو عقیدہ کیا تھا یہ؟ اور آج کوئی رکھے کہتے نہیں نہیں یہ تو فلاں ہے فلاں ہے، جس کو اللہ نے جنت میں پہنچا دیا اسی عقیدے پہ پہنچایا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی نقصان دینا چاہیں کسی کی مجال تک نہیں ہے، تو ہمارا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے، تو اور ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی فرمایا کہ جا اور ان کی آس دیکھیے، قال یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم یہ جان لیتے۔ تڑپ اتنی تھی اس بندے کا خلوص، وہ انہیں مار رہے ہیں، جان سے مار رہے ہیں، انہیں اتنا تھا کہ ان کو بھی حق پتہ چل جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا اور التجا اور اس خواہش کا اتنا احترام کیا، فرمایا کہ ہم تمہیں قرآن جیسی کتاب میں شامل کر دیتے، اب یہی تیری قوم ہے جو تیری بات سنیں گے۔ وہ تو نہ سن سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کو اس امت میں بیان کر کے احسان فرما دیا، فرمایا دیکھ لو جنت جانا کتنا آسان ہے۔ لیکن عقیدہ یہ رکھنا چاہیے اور رکھنا چاہیے، عقیدہ یہ نہ ہو اور ہو تو پھر نجات کہاں سے ہوگی؟ عزیز سامعین کرام، نجات کے لیے عقیدہ بھی اسی طرح کا ہوگا۔ اس صاحب کی تقریر نے یہ واضح کر دیا، اگر یہی عقیدہ رکھو گے، ثابت قدمی اختیار کرو گے، تو پھر جنت جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، تو قیامت والے دن روک لیں گے کہ آپ قرآن کے مطابق کیوں عقیدہ رکھ رہے ہیں، آپ اس مرد مجاہد کے مطابق کیوں عقیدہ رکھ رہے ہیں، یہ کہیں گے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو حکم ہی یہی دیا کہ تم میری وحی کی اتباع کرو، یہ پیمانہ مقرر کر دیا، تو بات کو طول نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس مرد مجاہد کے عقیدے کو اپنانے کی اور اسی طرح حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح پھر آگے اجر بھی ہمیں اسی جیسا عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ سب پر اپنے رابطے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔